بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سورہ الفاتحہ، جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، قرآن کریم کھولتے ہیں، تو جو پہلی سورت آتی ہے سورہ فاتحہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئے، جو کہ روح الامین ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کے مطابق احادیث مبارک میں بھی ہے، روایات ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ دی اللہ رب العزت نے، اور معراج النبی کا تحفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ تحفہ دینے والی ذات رب کریم اللہ سبحانہ و تعالی، اس کائنات کا مالک، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ذات جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، یا جن کی خاطر یہ ساری دنیا جہان یہ بنائے گئے، اور اللہ رب العزت کے حبیب ہو دونوں کی ملاقات، اور تحفے میں جو دیے جا رہی ہو چیز، اس کی اہمیت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم تو عام اگر لوگ بھی ایک دوسرے سے ملیں تو ہم کہتے ہیں کہ آنے والا مہمان ایک خاص فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو کوشش کریں اس کو تحفتاً ایک اچھی چیز دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دی جانے والی یہ یعنی آیات سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور نماز، تو ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو امت الحمدللہ، جس امت کو ہم امت محمدی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ تم باقی تمام امت سے بہتر ہو، تمام آنے والی امتوں سے بہتر ہو۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ بہت اہمیت دی تھی، فضیلت دی تھی باقی امتوں پر، لیکن اس کے بعد جو اہمیت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی جو ہمیں عطا کی ہے، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایسی خوش نصیبی کہ کئی پیغمبروں نے بھی دعا کی کہ کاش کہ ہم اس امت میں پیدا ہوتے، اور اندازہ کیجئے ناظرین کہ ہم اس امت میں موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنی اہمیت کا شاید پتہ نہیں ہے۔ ہم کن چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ذریعہ معاش کم ہے، یا کوئی اور جو پریشانیاں، آزمائشیں، غم زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کے آنے کے بعد یقین کیجئے کہ ان غموں نے جو اللہ کی نظر میں یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کی فکر کرو، دنیا کی طلب مت کرو، دنیا کی طلب کرو لیکن آخرت کی فکر زیادہ کرو، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن ہم ناظرین جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو مانگتے کیا ہیں؟ کہ ہمیں اتنے پیسے دے دے، اتنی زمینیں دے دے، کار کوٹھی بنگلہ دے دے، بچوں کے رشتے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اہمیت تو رکھتی ہیں، لیکن جہاں معاملہ آخرت کا آئے گا وہاں پر سب چیزیں پیچھے چلی جائیں گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو تحفے کی بات کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا تحفہ، اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر نفل میں سورہ فاتحہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ باقی کی جو صورتیں ہوتی ہیں اپنی مرضی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ ایک ایسی خوبصورت اور جامعہ دعا کہ جو یقین کیجئے کہ جس میں زمین و آسمان کی ہر قسم کی برکتیں شامل ہیں۔
ناظرین، سورہ فاتحہ کے میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سورہ فاتحہ کی ایک ایسی اہمیت ہے قرآن کریم میں کہ اس کو سب سے پہلے رکھا گیا، ہر نماز میں بھی پڑھنے کو کہا گیا، دعاؤں کے لیے بھی جب کوئی فوت ہو جائے تو یہی کہا گیا، دم کرنے کے لیے بھی اس سے ہی کہا گیا۔ پھر اس کو سورہ شفا کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ جب اس سے کوئی پڑھنے کے بعد کسی کو دم کیا جاتا ہے مریض کو، تو اللہ رب العزت اس کو شفا کامل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے۔ تو ناظرین، آپ کو میں اس کا ایک بڑا ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایسا وظیفہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار کر لے گا، اس کی ہر قسم کی حاجت، خواہ وہ دنیاوی ہو یا آخرت کے لیے ہو یا بابرکت رزق کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، کچھ الجھے ہوئے معاملات کے لیے ہو، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے ہو، کسی مراد کو پہنچنے کو ہو، کسی کی بیماری میں شفا کے لیے ہو، یا کوئی بڑی سے بڑی حاجت، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے پاس، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا معاملہ صرف کن فیکون ہے۔ تو یہ ایک ہم تک پہنچا ہے یہ والا وظیفہ، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے کرنے کے بعد جو آپ کو خود تبدیلیاں محسوس ہوں گی زندگی بدلنے کی، ہر لحاظ سے، آپ کی اپنی زندگی بھی اور آپ سے ریلیٹڈ چیزوں کی بھی جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ پہلے ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ الاخلاص، سورۃ الاخلاص جو ہے اس کا وظیفہ بتایا تھا، اللہ الصمد والا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا وظیفہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کا بہت ہی بڑا وظیفہ ہے۔ اب یہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے وظیفے کے کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ایسے آپ کی زندگی میں واقعات ہوں گے، کچھ ایسے، اگر میں یہ کہہ سکوں کہ کچھ معجزات بھی شاید ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو اہمیت جو قرآن کریم پڑھنے والے جانتے ہیں، اور جو اسلام میں مومنین ہیں یا علماء ہے جو جانتے ہیں، اگر وہ آپ جان جائیں تو یقین کیجئے سورۃ الفاتحہ کو اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا لیں۔ تو یہ ناظرین وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ شرائط بھی معمولی نہیں ہیں۔ پہلی تو ایک ایسی شرط ہے جو کہ شرط ہونی بھی نہیں چاہیے، وہ شرط یہ ہے کہ ناظرین یہ وظیفہ کرنے والا اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا چکا ہو، 5 وقت کی نمازی، 5 وقت کا نمازی بنا چکا ہو، اور اس کے بعد باوضو بھی ہو۔ باوضو ہونے کے بعد، ویسے تو یہ وظیفہ 40 دن کا ہے، لیکن 40 دن کرنا بہت مشکل ہے، خواتین کے لیے اور زیادہ مشکل ہے، تو ہم اس کو آپ کے لیے فی الحال 7 دن کا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وظیفہ آپ 7 دن کا کریں، اور اس کے نتائج یا اس کی جو برکتیں ہیں اللہ رب العزت کرے کہ وہ 40 دن کی ہی آپ پہ نازل ہو جائیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ وظیفہ ایسا ہے ناظرین کہ 7 دن لگاتار، 7 دن لگاتار آپ کو ایک مقام مختص کرنا پڑے گا، کوئی ایسا مقام جہاں پر آپ بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکیں، جیسے میں نے اللہ الصمد والا بتایا تھا سورہ اخلاص کا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، 7 دن آپ کوئی بھی چن سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جمعہ سے شروع کیجئے، جیسے کل جمعہ ہے، تاکہ آنے والے جمعے تک اس کو مکمل کر سکیں۔
یہ بڑے مبارک دن ہے، جمعے کا دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پھر اس میں آپ کو دن مل جائیں گے بڑے سارے بابرکت، کیونکہ آغاز اس کا بڑے بابرکت دن سے ہوگا۔ تو جمعے کو آغاز کیجئے اور آنے والی جمعرات کو اس کا اختتام کیجئے، 7 دن پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیے کرنا آپ کو کیا ہے ناظرین، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مشکل ہے تو آپ اس کو عشاء کی نماز بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی 11 بار اس وظیفے کے اول آخر پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے، 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی اول اور آخر۔ بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ 11 بار جب آپ مکمل کر چکے ہیں تو آپ نے بیسیکلی 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، 10 بار پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 10 بار۔ لیکن الحمدللہ سے شروع نہیں کرنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے۔ 10 بار جب آپ مکمل کر چکے تو 11ویں بار آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن جب آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب آپ آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت پہ پہنچیں تو اس کی پوری ایک تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح سے مراد ہے کہ اس آیت کو آپ نے 100 دفعہ مکمل کرنا ہے، 100 دفعہ مکمل کرنا ہے۔ اور جب آپ 100 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ چکیں تو اس کے بعد پھر باقی کی مکمل کر لیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد جب یہ مکمل ہو، اب آپ نے ٹوٹل 11 مرتبہ پڑھ لی سورہ فاتحہ، لیکن 11ویں بار آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ نے کیا کیا کہ ایک تسبیح کی اس آیت کی۔ اب کیونکہ ختم کرنے کا وقت آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کی یعنی ایک دن کی تسبیح آپ کی مکمل ہوگی۔ اس کو آپ نے کرنا ہے 7 دن، اور جب آپ کی تسبیح مکمل ہو تو آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ اگر اس کا مقصد کسی کی شفا کا معاملہ ہے، کسی بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ہر تسبیح کے بعد جب آپ مکمل کر چکے ہیں یہ وظیفہ، پانی پر دم کر کر مریض کو پلا دیں۔ مریض زیادہ ہے، اسی پانی کو تقسیم کر کے گلاس کے پانی کو ان تمام مریضوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کو حیرانگی ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت کسی بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بڑے سے بڑے مرض میں بھی اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے مریض کو، اپنے لیے کر رہے ہیں تو خود پی لیجئے، ورنہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ نے جو دعا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، وہ آپ نے پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہیں اللہ رب العزت سے۔ کچھ اگر اس میں اپنے آپ اشک بھی شامل کر سکیں تو اور زیادہ اثر ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کر کے بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کیا کیا معاملے ہوئے۔ اور ایک یاد رکھیے گا، ناغے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے 7 دن مکمل۔ جگہ کون سی خود آپ چن لیجئے جہاں پر سکون ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط بھی ہے، کوشش کیجئے وہ بھی پوری کر سکیں کہ باوضو بھی ہو، اور اگر ایک ہی لباس اگر آپ استعمال کر سکیں، ایک ہی مقام، تو اس کا اثر اور بڑھ جائے گا۔ مقام نہیں بدلنا، ذہن میں رکھ لیجئے گا، مقام نہیں بدلنا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو صرف اور صرف
چینل پر کمنٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ واٹس ایپ میں بہت کم چیک کرتا ہوں، اس کے لیے معذرت۔ وجہ یہ ہے کہ میں اور بھی مجھے کام ہوتے ہیں جو مجھے گھر پہ کرنے ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ میں کوشش کرتا ہوں، تھوڑی دیر مجھے ملتی ہے تو چیک کرتا رہتا ہوں۔ تو اس لیے کمنٹ سیکشن میں آپ آئیں گے تو اس کے جو ہے وہ پھر مجھے گھر والے بتا دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کمنٹس کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب دیجئے انشاءاللہ۔ کوئی اور کوشچن ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور کیجئے، لیکن زندگی میں یہ ایک بار وظیفہ ضرور کر لیجئے، اس لیے کہ اس کی اہمیت اب آپ جان چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں، میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔